ویلکم ٹو مریم نواز شریف سر. ہم ویلکم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بندے کو اندر نہیں جانا جس کی مہربانی ہے. فلکسوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. منڈی جیسے منڈی کا مطلب سمجھتے ہیں. اتنا رش ہے کہ کہیں پہ ہمیں جگہ نہیں ملے گی. پورے فیصلہ آباد میں دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں سر. ہم لوگ ویلکم کر رہے ہیں. یار لیڈر ہمیں شکل سے نہیں جانتی ہوگی یار. ہم لوگ ٹکٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں. ٹکٹ چاہے ملے نہ ملے یار ایک چیز تو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے صرف ایک شخص کے آنے پر. یار ہمارے مسلمان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. شام کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا گیا کسی کے طور پہ. یار پی ہی والے ہیں. اب آ جانا انہیں عمران خان صاحب نے بھی, مگر کیا کسی نے کچھ بولا ہے؟ کوئی لیڈر نہیں بولا یار. یہ کیا صرف ایک آنے پر, ایک شخص کے آنے پر. اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر اب اگر میں بھائی کو کہوں گا اگر دکھائے تو ہر طرف بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہیں. کتنی ٹوٹل اماؤنٹ کا خرچہ ہوا ہے. مگر شام کے اوپر ایک فلیکس کی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. یار ہم مسلمان ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر لیڈر طیب اردگان جیسے ہوں گے تو سر لوگ ان کے ساتھ خود چلیں گے. اگر میں غلط ہوں, اگر لیڈر غلط ہوگا تو سر اس کے ساتھ عوام نہیں چلے گی. اس کے چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرے یا نہ کرے, یہ ہماری عوام کی سوچ ہونی چاہیے کہ یار اگر کوئی واقعی مخلص ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں یہ سوالیہ نشان میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں یہاں کے فیصلہ آباد کے بھی اور پورے ملک کے, ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ اور ان کا ضمیر اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. خدارہ جاگ جائیے. مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے چاہے جس لیول کے اوپر مرضی ہیں آپ لوگ. ایک لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یار. وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے کہ وہ آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. خدارہ ہمیں بہتر ہونا ہے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے اور اس ملک کو اس قابل بنا دے کہ وہ پوری دنیا پر اپنے جو سے مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کرنے کی پاور رکھتا ہو. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر و پاکستان زندہ باد.